انسانی ذہن کام کیسے کرتا ہے؟ کیا ہم زیادہ تر الفاظ اور نمبروں میں سوچتے ہیں یا پھر تصاویر اور کہانیوں میں؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ اکثر ماہرین کا خیال تو یہی ہے کہ ہماری سوچ کی بنیاد زیادہ تر بصری ہوتی ہے۔ بالکل، اور آج ہم اسی خیال کی ایک نہایت ہی آپ کہہ لیں خاص جہت کو کھنگالیں گے۔ اچھا؟ ہمارے سامنے ظہیر احمد میر کی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے آئی دور میں ہر ایک کے لیے کامیابی کا آزوال نمونہ۔ جی اس کے کچھ حصے ہیں، جی تو ان کی روشنی میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کے انداز میں وہ جو بصری اور علامتی طریقے استعمال ہوتے تھے ان پر گہرائی سے بات کریں گے۔ اچھا، تو مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ وہ طریقے کیا تھے؟ نہیں، صرف یہ نہیں بلکہ یہ سمجھنا کہ وہ کیوں اتنے مؤثر تھے، اور آج خاص طور پر آج یہ جو معلومات کا طوفان ہے، مصنوعی ذہانت کا دور ہے، ان کی کیا اہمیت رہ گئی ہے یا شاید بڑھ گئی ہے؟ در حقیقت یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اور ان ذرائع کی مدد سے ہم صرف کوئی تاریخی یا مذہبی دلچسپی کے لیے نہیں، صحیح۔ بلکہ ابلاغ اور تعلیم کے جو بنیادی اصول ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک۔ یہ طریقے، یہ جو بصری نمونے تھے، یہ تمثیلیں، یہ محض خوبصورت کہانیاں نہیں تھیں۔ یہ اصل میں پیچیدہ تصورات، اخلاقی اسباق اور عملی ہدایات کو ذہنوں میں بٹھانے اور دلوں میں اتارنے کے طاقتور اوزار تھے۔ زبردست، یعنی صرف دماغ تک نہیں، دل تک۔ بالکل۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے تجریدی خیالات کو ٹھوس، یادگار اور قابل عمل شکل دی گئی۔ اس حکمت عملی کی بنیاد کیا تھی؟ اور آج کے دور میں ان کی اہمیت؟ جی ہاں، اور اس پر غور کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ آج جب معلومات سیکنڈوں میں بلکہ نینو سیکنڈوں میں دستیاب ہیں، تو یہ جو پرانے انسانی طریقے ہیں ان کی قدر و قیمت کم ہوئی ہے یا شاید بڑھ گئی ہے؟ چلیں اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا بنیادی نقطہ جو مصنف ظہیر میر صاحب نمایاں کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان بنیادی طور پر تصاویر کے ذریعے سوچتا ہے۔ جی۔ الفاظ اہم ہیں، ڈیٹا ضروری ہے، لیکن ایک واضح ذہنی تصویر جو ہوتی ہے نا، اس کا اثر اکثر کہیں زیادہ گہرا اور دیر پا ہوتا ہے۔ بالکل۔ کتاب بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انسانی نفسیات کو بخوبی سمجھتے تھے اور اپنی تعلیمات میں اس کا بھرپور استعمال کرتے تھے۔ وہ ایسی مثالیں دیتے تھے جو سننے والوں کے ذہنوں میں نقش ہو جاتی، ایسے جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ ہاں، اور یہ بات صرف ایک دعویٰ نہیں ہے، اس کے پیچھے ٹھوس نفسیاتی وجوہات ہیں۔ اچھا۔ دیکھیں، تصویریں جو ہے نا وہ براہ راست ہمارے جذبات اور تجربات سے جڑتی ہیں۔ جب کوئی خیال ایک بصری شکل اختیار کرتا ہے تو وہ دماغ کے مختلف حصوں کو متحرک کرتا ہے، صرف لفظی معلومات کے مقابلے میں کہیں زیادہ۔ ماخذ میں ان طریقوں کو یادداشت اور عمل کے لیے ابدی اوزار کہا گیا ہے، اور یہ بہت مناسب ہے۔ ابدی اوزار؟ جی، ایک تصویر 1000 الفاظ پر بھاری ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب وہ تصویر کسی گہری سچائی یا اہم سبق کو سموئے ہوئے ہو۔ یہ تصورات کو خشک علمی بحث سے نکال کر زندگی کے تجربے کا حصہ بنا دیتی ہے۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ کہانیاں اور تمثیلیں ہمیں سادہ نصیحتوں سے زیادہ یاد رہتی ہیں۔ بالکل درست کہا۔ اور ان تصویری طریقوں میں ایک بہت ہی مؤثر ٹیکنیک تھی تمثیلات، یعنی انالوجیز کا استعمال۔ جی، تمثیلیں یہ ایسی تشبیہات ہوتی ہیں جو کسی نامعلوم یا پیچیدہ چیز کو کسی جانی پہچانی چیز کے ذریعے سمجھاتی ہیں۔ ظہیر میر کی کتاب میں اس کی کئی شاندار مثالیں ہیں۔ ہاں، ہیں تو کئی۔ ایک بہت مشہور مثال ہے، تمام اہل ایمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے چینی اور بخار محسوس کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تمثیل اپنے اندر کتنی گہرائی رکھتی ہے۔ یہ صرف اتحاد کا حکم نہیں دے رہی، نہیں، بلکہ اتحاد کے احساس کو جگا رہی ہے۔ کتاب کے الفاظ میں یہ اسے ایک زندہ حقیقت بنا دیتی ہے۔ زندہ حقیقت مطلب جیسے سامنے ہو رہا ہو۔ بالکل، آپ صرف یہ نہیں سیکھ رہے کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے، بلکہ آپ تصور کر رہی ہیں کہ کسی دوسرے کی تکلیف آپ کی اپنی تکلیف کیسے بن سکتی ہے۔ یہ تجریدی قدر یعنی اخوت اور ہمدردی اس کو ایک ذاتی محسوس تجربے میں بدل دیتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہم اکثر اعداد و شمار اور رپورٹس میں انسانی تجربے کو کھو دیتے ہیں، ایسی تمثیلیں ہمیں بنیادی انسانی رشتوں کی یاد دلاتی ہیں۔ بالکل۔
اچھا، ایک اور مثال جو کتاب پیش کرتی ہے وہ ہے ہدایت کو روشنی سے تشبیہ دینا، جی ہاں، جیسے قرآن و سنت کو اندھیروں میں چراغ قرار دینا۔ یہ کتنی فوری اور واضح تصویر بنتی ہے ذہن میں۔ یقیناً۔ روشنی کیا کرتی ہے؟ راستہ دکھاتی ہے، خطرات سے آگاہ کرتی ہے، سکون دیتی ہے۔ یہ تو عالمگیر تجربات ہے نا؟ جی، تو جب ہدایت کو روشنی کہا جاتا ہے تو اس کے تمام مثبت پہلو فوراً ذہن میں آ جاتے ہیں۔ یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ الہامی رہنمائی زندگی کے پیچیدہ اور آپ کہہ لیں تاریک راستوں پر کیسے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اس تمثیل کی طاقت اس کی سادگی اور عالمگیریت میں ہے۔ یہ کسی خاص ثقافت یا زمانے تک محدود نہیں، ہر انسان اس سے تعلق محسوس کر سکتا ہے۔ یہ ان نگٹس کی بہترین مثال ہے جو مصنف بیان کرتے ہیں، مختصر مگر گہرے معنی سے بھرپور۔ اور وہ قیادت کے تصور کو سمجھانے کے لیے چرواہے کی تمثیل، وہ بھی تو کمال ہے۔ ہاں بالکل۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم نگہبان ہے، مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے۔ یہ ذمہ داری کے احساس کو کس طرح بالکل واضح کر دیتی ہے۔ جی، اور یہ تمثیل قیادت کو محض اختیار یا طاقت کے طور پر نہیں دکھاتی، نہیں، بلکہ ایک گہری ذمہ داری اور جواب دہی کے طور پر پیش کرتی ہے۔ چرواہے کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے ریوڑ کی حفاظت کرنا، انہیں خطرات سے بچانا، ان کی ضروریات پوری کرنا۔ یہ تصویر لیڈرشپ کے تصور کو بہت ذاتی اور قابل فہم بنا دیتی ہے۔ یہ محض ایک انتظامی عہدہ نہیں رہتا، بلکہ ایک اخلاقی فریضہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ تمثیل صرف بڑے حکمرانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں، حتیٰ کہ خاندان کے اندر بھی ذمہ داری کے اصول کو لاگو کرتی ہے۔ یہ اقدار کو راسخ کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ تو یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ یہ تمثیلیں صرف سمجھانے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ کردار سازی کا ذریعہ بھی تھیں۔ بلا شبہ، جب ان تمثیلوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے نا، تو ان سے وابستہ اقدار، اتحاد، ذمہ داری، رہنمائی کی اہمیت، ہدایت کی قدر، یہ سب سننے والوں کی سوچ اور پھر رویے کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا۔ یہ محض علمی نکات نہیں رہتے، بلکہ اخلاقی کتب نما بن جاتے ہیں۔ آج کے AI دور میں جہاں معلومات تو بہت ہیں، لیکن شاید حکمت اور اقدار کی کمی محسوس ہوتی ہے، یہ تمثیل پر مبنی انداز تعلیم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم کا مقصد صرف جاننا نہیں، بلکہ بہتر انسان بننا بھی ہے۔ صحیح۔ یہ وہ جذباتی اور اخلاقی گہرائی فراہم کرتا ہے جو شاید خالص ڈیٹا پر مبنی تجزیے میں کم ہوتی ہے۔ اچھا، تمثیلات کے علاوہ کتاب میں بصری اقدامات یعنی ویژول ایکشنز کے بطور تدریسی اوزار استعمال کا بھی تفصیل سے ذکر ہے۔ جی ہاں، یہ وہ مواقع ہیں جہاں بات کو سمجھانے کے لیے کچھ کر کے دکھایا گیا۔ اس کی ایک مشہور مثال وہ واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ریت میں کچھ لکیریں کھینچیں۔ او ہاں، وہ واقعہ تو تدریسی حکمت کا شاہکار ہے۔ بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس سیدھی لکیر کے دائیں بائیں کئی ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچیں اور فرمایا، یہ وہ راستے ہیں جن میں سے ہر ایک پر شیطان بیٹا اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں صراط مستقیم پر چلنے اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ کتنا طاقتور طریقہ ہے۔ ایک انتہائی اہم اور تجریدی تصور ہدایت اور گمراہی کا فرق، اس کو ایک سادہ سے بصری عمل کے ذریعے بالکل واضح اور ٹھوس بنا دیا گیا۔ بالکل، وہ لکیریں صرف ریت پر نہیں کھینچی گئیں، وہ دیکھنے والوں کے ذہنوں پر نقش ہو گئیں۔ صحیح۔ یہ طریقہ محض بات کو سمجھانے سے آگے جاتا ہے، یہ اسے یادگار بناتا ہے۔ بصری مظاہرے تجریدی تصورات کو ہماری یادداشت میں مضبوطی سے گاڑ دیتے ہیں۔ اس میں عملی اور حرکاتی سیکھنے، کائنستھیٹک لرننگ کا عنصر بھی شامل ہے۔
جب ہم کسی چیز کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو وہ ہمارے حواس پر زیادہ گہرا اثر ڈالتی ہے بنسبت صرف سننے کے۔ ہاں یہ تو ہے۔ آج کل جب ہم زیادہ تر معلومات اسکرینوں سے حاصل کرتے ہیں تو اس طرح کے ٹھوس جسمانی مظاہروں کی اہمیت شاید اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح جسمانی اشاروں کا استعمال بھی کیا جاتا تھا۔ کتاب میں مثال دی گئی ہے کہ جنت میں اپنے اور یتیم کی کفالت کرنے والے کی قربت کو ظاہر کرنے کے لیے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا اور فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ ہاں، یہ ایک چھوٹا سا اشارہ ہے لیکن اس میں کتنا بڑا پیغام پوشیدہ ہے۔ بہت بڑا۔ یہ نہ صرف یتیم کی کفالت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ اس عمل کے عظیم روحانی اجر کو بھی ایک نہایت واضح اور یادگار تصویر میں پیش کرتا ہے۔ 2 انگلیوں کا قریب ہونا وہ جنت میں قربت کی علامت بن جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح چھوٹے بامانی اشارے بڑے تصورات کو سمجھانے اور یاد رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ تکنیک خاص طور پر ان تصورات کے لیے مؤثر ہے جو جذباتی یا روحانی اہمیت رکھتے ہوں۔ یہ واقعی سیکھنے سکھانے کے عمل کو بہت جاندار اور مؤثر بنانے والے طریقے ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں یادداشت کے سہاروں یعنی میموری ایڈز کی، جی جن کا ذکر ظہیر میر کی کتاب میں ملتا ہے۔ یہ وہ تکنیکیں تھیں جن کا مقصد خاص طور پر اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ اہم باتیں ذہن نشین ہو جائیں۔ جی، اور ان میں سے ایک سادہ مگر مؤثر تکنیک تھی اہم باتوں کو 3 بار دہرانا۔ 3 بار؟ جی، یہ تکرار محض اتفاقی نہیں تھی بلکہ ایک شعوری تدریسی حکمت عملی تھی۔ بار بار سننے سے بات نہ صرف یاد ہو جاتی ہے بلکہ اس کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ یہ آج بھی تعلیم اور ابلاغ میں استعمال ہونے والا ایک بنیادی اصول ہے، لیکن یہ صرف تکرار نہیں تھی۔ ہاں، کتاب اسی بات پر زور دیتی ہے کہ تکرار کے ساتھ ساتھ انداز بیان مختصر مگر انتہائی طاقتور اور ناقابل فراموش تصاویر پر مبنی ہوتا تھا۔ بالکل یہ حکمت کے وہ نقطے تھے جن کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا۔ بالکل وہی، یہ مختصر جامع جملے یا تمثیلیں ایسی ہوتی تھیں جو فوراً ذہن میں ایک واضح نقش چھوڑ جاتیں۔ ان میں گہری دانش سموئی ہوتی تھی لیکن انہیں پیش کرنے کا انداز نہایت سادہ، دلکش اور یاد رہ جانے والا ہوتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ سننے والا نہ صرف سمجھے بلکہ اسے آسانی سے یاد رکھ سکے اور پھر دوسروں تک پہنچا سکے۔ اس کی بھی کچھ خوبصورت مثالیں کتاب میں دی گئی ہیں، جیسے دنیا کی عارضی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے یہ کہنا کہ دنیا میں میرا حال اس مسافر جیسا ہے جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ ایک شاندار مثال ہے۔ ایک مختصر جملے میں زندگی کا کتنا بڑا فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے۔ بالکل۔ مسافر، درخت کا سایہ، مختصر قیام اور پھر آگے بڑھ جانا، یہ پوری تصویر دنیا کی ناپائیداری اور اصل منزل یعنی آخرت پر توجہ مرکوز کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ یہ صرف ایک بیان نہیں، یہ ایک مکمل ذہنی منظرنامہ ہے جو سننے والے کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کی خوبصورتی اس کے اختصار اور گہرائی میں ہے۔ صحیح۔ آج کے تیز رفتار دور میں جہاں توجہ کا دورانیہ کم ہوتا جا رہا ہے، ایسے مختصر مگر پرمعنی پیغامات کی قدر بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور طاقتور مثال جس کا ذکر کتاب میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو اس شخص سے تشبیہ دی جو آگ جلائے، اور جب پتنگے اور کیڑے مکوڑے اس میں گرنے لگے تو وہ انہیں زبردستی روکنے کی کوشش کرے۔ اوہو! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے بچا رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرے جا رہے ہو۔ اللہ! یہ اپنی ذمہ داری کے احساس اور انسانیت کی حالت زار پر تڑپ کی کتنی واضح اور پر اثر منظر کشی ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ تصویر ایک واعظ یا نصیحت سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ یہ براہ راست دل پر اثر کرتی ہے اور پیغمبرانہ شفقت اور فکر مندی کو مجسم کر دیتی ہے۔ اس میں ایک فوری اور شدید خطرے کا احساس ہے جو سننے والے کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ اختصار اور مضبوط منظر کشی کا امتزاج کس طرح طویل مدتی یادداشت اور گہرے اثر کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کا آپ کہہ لیں خلاصہ کریں جو ظہیر احمد میر کی کتاب کے اقتباسات پر مبنی تھی، جی، تو کلیدی نقطہ یہ سامنے آتا ہے
کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے طریقوں میں بصری اور علامتی ابلاغ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی. بالکل. چاہے وہ جاندار تمثیلیں ہوں، واضح بصری اقدامات ہوں یا یادداشت کو تازہ رکھنے والی مختصر اور طاقتور تصاویر. ان سب کا مقصد محض معلومات کی ترسیل نہیں تھا. نہیں، بالکل نہیں. بلکہ گہرے معنی کو ذہن نشین کرانا، اقدار کو دلوں میں اتارنا اور عمل کے لیے تحریک پیدا کرنا تھا. یہ وہ طریقے ہیں جن کی افادیت وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوئی، بلکہ شاید آج کے دور میں ان کی ضرورت اور بھی بڑھ گئی ہے. یقیناً. اور ان کی موجودہ دور میں اہمیت پر غور کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ کتاب کا عنوان اے آئی دور میں اشارہ کرتا ہے. جی. ہم ایک ایسے عہد میں جی رہے ہیں جہاں معلومات کا سیلاب ہے، جہاں مصنوعی ذہانت ہمیں کسی بھی موضوع پر فوری خلاصے اور ڈیٹا فراہم کر سکتی ہے. فوراً. لیکن یہ قدیمی انسانی طریقے ہمیں وہ کچھ فراہم کرتے ہیں جو شاید الگورتھم نہ کر سکیں: گہری سمجھ، جذباتی تعلق اور اخلاقی بصیرت. یہ طریقے شور کو کم کر کے براہ راست انسانی تجربے اور احساس سے جڑتے ہیں. یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ مؤثر ابلاغ صرف ڈیٹا کی منتقلی نہیں بلکہ دل سے دل تک کا سفر ہے. واہ، دل سے دل تک کا سفر. جی. ان کی قدر اے آئی کے دور میں کم نہیں ہوئی بلکہ شاید ایک مختلف اور زیادہ انسانی جہت میں بڑھ گئی ہے. یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے اور ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. بالکل. اور یہیں سے ایک اہم سوال ابھرتا ہے جو اگرچہ براہ راست ماخذ میں یوں بیان نہیں ہوا لیکن اس کی روح سے پوری طرح ہم آہنگ ہے. اچھا، وہ کیا سوال ہے؟ وہ یہ کہ ان قدیم آزمودہ بصری اور علامتی ٹیکنیکس کی لازوال تاثیر کو دیکھتے ہوئے آج کے اساتذہ، رہنما، ابلاغ کار، حتیٰ کہ والدین بھی کس طرح ان ٹھوس، حسیاتی اور انسانی طریقوں کو اپنے کام اور زندگی میں دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ہمارا واسطہ اکثر ڈیجیٹل، غیر محسوس اور تجریدی معلومات سے پڑتا ہے. یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے. تو صحیح. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ان لازوال اصولوں کو جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور بصری ابلاغ کے لیے اس طرح ڈھال سکیں کہ ان کا انسانی لمس، ان کی جذباتی گہرائی اور ان کی یادداشت پر دیرپا اثر برقرار رہے؟ یہ محض ایک تکنیکی چیلنج نہیں ہے بلکہ شاید ہمارے معلوماتی معاشرے کے لیے ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے. اس پر غور کرنا ہم سب کے لیے مفید ہو سکتا ہے. کو صرف الفاظ تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اسے ذہن میں نقش ہونے والی ایک تصویر بنا دیتے ہیں. اور خاص طور پر وہ لوگ جو رہنما ہیں، لیڈرز ہیں یا جو تعلیم دیتے ہیں، اساتذہ ہیں، وہ اس اے آئی کے دور میں جہاں معلومات کا ایک سیلاب ہے، اپنی بات کو کیسے مؤثر بنا سکتے ہیں، کیسے یادگار بنا سکتے ہیں. آج کل معلومات کا صرف سیلاب نہیں ہے، شاید کہنا چاہیے کہ ایک سونامی ہے. اس میں اپنے بامانی پیغام کو نمایاں کرنا یہ واقعی ایک چیلنج ہے. بالکل، چیلنج تو ہے. تو آئیے اسی مرکزی خیال سے شروع کرتے ہیں. ماخذ یہ کہتا ہے کہ بصری چیزیں، چاہے وہ اصل میں کوئی تصویر ہو یا ذہن میں بنایا گیا کوئی خاکہ ہو یا کوئی اشارہ، یہ اقدار کو یا جو پیچیدہ خیالات ہوتے ہیں ان کو ایک ٹھوس شکل دیتی ہیں. انہیں وہ وزن مل جاتا ہے، وہ یاد رکھنے کی صلاحیت مل جاتی ہے جو صرف لفظوں سے شاید نہیں ملتی. کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مثالیں دی گئی ہیں کہ کس طرح انہوں نے تمثیلوں سے، عملی مظاہروں سے یا علامتی زبان استعمال کر کے گہرے پیغامات کو ذہن میں بٹھایا. یہ صرف سمجھانے کا طریقہ نہیں تھا، میرا خیال ہے یہ پیغام کو محسوس کرانے کا طریقہ تھا. جی ہاں، محسوس کرانے کا. اور یہ بات آج تو آپ دیکھیں پہلے سے کئی زیادہ اہم ہو گئی ہے. اے آئی کا دور صرف یہ نہیں کہ معلومات بہت زیادہ ہیں، یہ الگوریدم کا دور بھی ہے. اور یہ الگوریدم اکثر بصری مواد کو ترجیح دیتے ہیں. یہ وہ دور ہے جہاں اے آئی خود بھی بصری مواد بنا سکتا ہے. تو اس ماحول میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی تصویریں نمایاں ہوں گی؟ کیا وہ جن میں کوئی گہرائی ہے، جو کسی سچائی یا قدر کو دکھاتی ہیں، یا صرف وہ جو سب سے زیادہ چمکدار ہیں یا سنسنی خیز؟ ماخذ کا استدلال یہ ہے کہ وہ بصری طریقے جو سچائی کو دلوں میں پینٹ کرتے ہیں وہ سطحی چمک دمک سے کہیں زیادہ پائیدار اثر رکھتے ہیں. دلوں میں پینٹ کرنا، واہ، یہ تو خود ایک بہت طاقتور استعارہ ہے نا؟ تو یہ صرف معلومات پہنچانے کی بات نہیں، یہ اثر پیدا کرنے کی بات ہے.
اچھا، ماخذ میں کوئی خاص مثال ہے جو اس بات کو واضح کرتی ہو کہ کیسے کسی بصری عمل نے یا تمثیل نے کسی گہری بات کو سمجھنے میں مدد دی؟ جی ہاں، بالکل ہیں۔ ماخذ میں ایسی کئی مثالیں ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کچھ لکیریں کھینچیں اور ان لکیروں سے زندگی، خواہشات اور تقدیر کا جو پیچیدہ تعلق ہے اسے واضح کیا۔ ایک سیدھی لکیر تھی جو انسان کی نمائندگی کر رہی تھی۔ اس کے گرد ایک چوکور دائرہ، وہ دنیا کی حدود تھیں، اور اس دائرے سے باہر نکلتی ہوئی لکیریں وہ انسان کی لامحدود خواہشات تھیں۔ اور پھر چھوٹی چھوٹی متوازی لکیریں تھیں جو زندگی میں آنے والی مشکلات یا آزمائشوں کو ظاہر کر رہی تھیں۔ اب یہ ایک بہت سادہ سا خاکہ تھا، لیکن اس نے الفاظ کے ایک لمبے بیان سے کہیں زیادہ مؤثر طریقے سے ایک گہری حقیقت کو سامنے لا دیا۔ یہ صرف ایک ڈائیگرام نہیں تھا، یہ ایک بصری تمثیل تھی جس نے تجریدی خیالات کو دیکھنے اور سمجھنے کے قابل بنا دیا۔ یہ واقعی زبردست مثال ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سادہ سا بصری عمل بھی کتنی گہری بات سمجھا سکتا ہے۔ اچھا، تو اب اس اصول کو آج کے دور میں کیسے لاگو کیا جائے؟ خاص طور پر وہ لوگ جو لیڈرشپ پوزیشن میں ہیں یا تعلیم و تدریس سے وابستہ ہیں، وہ ان اصولوں کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں جبکہ ان کا مقابلہ AI سے بنے مواد سے بھی ہے اور لوگوں کی توجہ کا دورانیہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ قیادت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ایک لیڈر کا کام صرف حکمت عملی بنانا نہیں ہوتا، اس کا ایک اہم کام ہوتا ہے ایک مشترکہ ویژن دینا، مستقبل کی ایک ایسی تصویر پیش کرنا جس سے لوگ جڑ سکیں۔ تو ماخذ کے اصولوں کی روشنی میں یہ ویژن صرف الفاظ یا پاور پوائنٹ سلائیڈز میں نہیں ہونا چاہیے، اسے یادگار علامات یا استعاروں میں ڈھالنا ضروری ہے۔ جیسے کسی کمپنی کا لوگو ہے، یا کسی تحریک کا نعرہ، یا کسی پروجیکٹ کا کوئی خاص نام۔ اگر یہ سوچ سمجھ کر منتخب کیا جائے تو یہ سب طاقتور بصری لنگر بن سکتے ہیں۔ یہ پوری ٹیم کو ایک سمت میں رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ صرف برانڈنگ نہیں ہے، یہ ماخذ کے مطابق قدر کو علامت میں مجسم کرنا ہے۔ اور تعلیم کے میدان میں اساتذہ تو اکثر مشکل یا بعض اوقات خشک سمجھے جانے والے موضوعات پڑھاتے ہیں، وہاں اس کا اطلاق کیسے ہوگا؟ تعلیم میں تو اس کی اہمیت شاید اور بھی زیادہ ہے۔ آج کل طلباء وہ بصری مواد دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ایک استاد جو کسی پیچیدہ سائنسی نظریے کو یا تاریخی واقعے کو سمجھانے کے لیے صرف بولتا رہے تو اس کی بات شاید ہوا میں ہی رہ جائے، لیکن اگر وہی استاد ایک اچھی تمثیل استعمال کرے، یعنی کسی مشکل اصول کو روزمرہ زندگی کی مثال سے جوڑ دے یا ایک سادہ سا بصری خاکہ بنا دے، تو وہ نہ صرف سمجھنے میں مدد کرتا ہے بلکہ وہ اس خیال کو طالب علم کے ذہن میں آپ کہیں کہ گھر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ ماخوذ کی حکمت یہی بتاتی ہے کہ بہترین تعلیم وہ ہے جو ذہن میں ایک تصویر چھوڑ جائے، اور وہ تصویر الفاظ سے زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف سمجھانے کا ٹول نہیں ہے، بلکہ یہ یادداشت کو مضبوط کرنے اور پیغام کو زیادہ پرکشش، زیادہ انگیجنگ بنانے کا بھی ذریعہ ہے۔ اور آج کل تو ہمارے پاس اس کے لیے بہت سے جدید اوزار بھی موجود ہیں، جیسے انفوگرافکس ہیں، انٹریکٹیو ڈیش بورڈز ہیں، ویڈیوز ہیں۔ ان کا اس حکمت عملی میں کیا کردار ہے؟ بالکل، یہ جدید اوزار بہت کارآمد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی اصل طاقت تب سامنے آتی ہے جب انہیں ماخذ میں بیان کردہ بنیادی اصولوں کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک انفوگرافک، وہ صرف رنگین چارٹس اور آئیکنز کا مجموعہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسے مؤثر بنانا ہے تو اسے کہانی بیان کرنی چاہیے، پیچیدہ ڈیٹا کو ایک واضح، سمجھ میں آنے والی بصری تمثیل میں بدلنا چاہیے، اسے دیکھتے ہی مرکزی پیغام سمجھ میں آئے۔ اسی طرح ایک ڈیش بورڈ ہے، اسے صرف نمبرز نہیں دکھانے چاہیے، اسے ایک نظر میں بتانا چاہیے کہ کیا اہم ہے، کیا ٹھیک ہو رہا ہے، کہاں توجہ کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھینچی ہوئی لکیروں نے فوراً بتا دیا تھا کہ بحث کا مرکز کیا ہے۔ تو AI ہمیں یہ چیزیں بنانے میں مدد دے سکتا ہے، ٹولز دے سکتا ہے، لیکن ان کے پیچھے جو سوچ ہونی چاہیے، جو تصویر ہمیں بنانی ہے، وہ انسانی حکمت سے آنی چاہیے، ان لازوال اصولوں سے جو ماخذ بیان کرتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ ٹیکنالوجی اپنی جگہ، لیکن اصل حکمت عملی اور مقصد انسانی ہی ہونا چاہیے۔ اچھا، تو اگر یہ بصری ابلاغ اتنا اہم اور طاقتور ہے، خاص طور پر آج کے دور میں، تو سوال یہ ہے کہ اسے مؤثر طریقے سے کیا کیسے جائے؟ کیا ماخذ اس بارے میں بھی کوئی عملی رہنمائی دیتا ہے، کوئی ٹول کٹ؟ جی ہاں، بالکل، اور یہیں پر بات مزید عملی اور آپ کہیں کہ کارآمد ہو جاتی ہے۔
ماخذ صرف نظریہ نہیں دیتا بلکہ ایک طرح کا عملی ٹول کٹ بھی فراہم کرتا ہے، اور اس کا نقطۂ آغاز ایک سادہ سا لیکن بہت گہرا سوال ہے جو ہر اس شخص کو خود سے پوچھنا چاہیے جو کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے، وہ کون سی ایک تصویر ہے جو میری بات کو، میرے مرکزی خیال کو سب سے بہتر طور پر ظاہر کر سکتی ہے؟ یہ سوال ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے پیغام کے جوہر کو نکالیں اور اسے ایک بصری شکل دینے پر غور کریں۔ کون سی ایک تصویر؟ یہ تو خود میں ایک چیلنج ہے۔ مطلب اپنے پورے پیغام کو ایک تصویر میں سمیٹنا آسان نہیں۔ بالکل آسان نہیں ہے، لیکن یہ چیلنج ہی ہمیں واضح سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ جب آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں تو ماخذ 3 بنیادی قسم کے تصوراتی سہاروں یا ویژولیٹس کی نشاندہی کرتا ہے جنہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم تو واضح ہے، بصری، ویژول، یعنی کوئی حقیقی تصویر، کوئی خاکہ، ڈایاگرام، چارٹ، گراف۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ معلومات کو براہ راست پیش کرتا ہے، منظم انداز میں اور اکثر فوری طور پر سمجھ میں آنے والے انداز میں، جیسے وہ زمین پر کھینچی گئی لکیریں تھیں، فوراً نظر آنے والی اور سمجھ میں آنے والی۔ ٹھیک ہے، تو پہلا ٹول ہوا براہ راست بصری نمائندگی۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ کو سمجھانے کے لیے باغبانی کی مثال دینا یا کارپوریٹ سٹرکچر کو ایک فٹ بال ٹیم سے تشبیہ دینا۔ تمثیل کا جادو یہ ہے کہ یہ نامانوس کو مانوس بنا دیتی ہے۔ یہ سننے والے کے ذہن میں جو پہلے سے علم موجود ہے اس کے ساتھ ایک پل بنا دیتی ہے۔ یہ صرف وضاحت نہیں کرتی بلکہ وہ اچھا اب سمجھا والا لمحہ پیدا کرتی ہے۔ اور یہ تمثیلیں شاید اس لیے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں کیونکہ یہ نہ صرف سمجھاتی ہیں بلکہ جذبات کو بھی چھو سکتی ہیں۔ کیا ماخذ میں اس طرف بھی اشارہ ہے؟ یقیناً، ایک اچھی تمثیل صرف دماغ کو نہیں، وہ دل کو بھی اپیل کرتی ہے کیونکہ وہ انسانی تجربے سے جڑی ہوتی ہے۔ تیسری قسم جو ماخذ بتاتا ہے وہ ہے علامت، سمبل۔ یہ کوئی ٹھوس چیز ہو سکتی ہے، کوئی اشارہ ہو سکتا ہے، کوئی بار بار دہرایا جانے والا فکرہ ہو سکتا ہے، یا کوئی نشان۔ علامت کی طاقت اس کے تسلسل اور اس کی تکرار میں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ علامت ایک پورے خیال کی، ایک قدر کی یا ایک پوری تحریک کی نمائندہ بن جاتی ہے۔ جیسے کسی ملک کا جھنڈا ہے، یا کسی ادارے کا نشان ہے، یا بعض اوقات ایک مخصوص ہاتھ کا اشارہ بھی جو کسی خاص پیغام سے جڑ جاتا ہے۔ یہ مختصر ہوتی ہیں، یادگار ہوتی ہیں اور اپنے اندر گہرے معنی سمیٹے ہوتی ہیں۔ تو یہ تینوں بصری، تمثیل اور علامت یہ وہ اوزار ہیں جن سے ہم اپنے پیغام کو زیادہ یادگار بنا سکتے ہیں۔ اور ماخذ کا حتمی مقصد، جیسا آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا، یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے ہر ابلاغی لمحے کو، چاہے وہ کلاس روم میں ہو، میٹنگ روم میں یا کوئی تقریر ہو، اسے ایک یادگار تصویر میں بدلنے کی کوشش کریں۔ یعنی بات ایسی کریں جو سننے والے کے ذہن میں ایک نقش چھوڑ جائے، صرف الفاظ کا مجموعہ نہ رہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ الفاظ اہم ہیں لیکن وہ اکثر بھول جاتے ہیں۔ تصاویر، چاہے وہ حقیقی ہوں یا ذہنی، وہ زیادہ دیر تک قائم رہتی ہیں۔ جو مؤثر ابلاغ کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ قدیم زمانے کے ہوں یا آج کے AI دور کے، وہ یہ فن جانتے ہیں کہ کس طرح خیالات کو ناقابل فراموش تصاویر میں ڈھالا جائے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ بصری ابلاغ صرف پریزنٹیشن کو اچھا بنانے کا نام نہیں ہے، یہ پیغام کی روح تک پہنچنے اور اسے دلوں میں اتارنے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ ہم نے جناب ظہیر احمد میر کی کتاب کے حوالے سے جانا کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابلاغی ماڈل سے ملنے والے بصری سبق آج بھی اور شاید آج پہلے سے کہیں زیادہ متعلقہ ہیں۔ ہم نے ایک عملی ٹول کٹ پر بات کی، بصری نمائندگی، تمثیلیں اور علامتیں جو ہمیں اپنے خیالات کو زیادہ مؤثر انداز میں پیش کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ اور سب سے اہم بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ AI اور معلومات کے اس سیلاب کے دور میں بامعنی بصری ابلاغ وہ شور سے الگ اپنی پہچان بنانے اور اقدار کو زندہ رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ صرف دکھانے کی بات نہیں ہے، یہ سمجھانے اور یاد دلانے کی بات ہے، اور یہ رہنماؤں اور معلمین کے لیے ایک لازمی صلاحیت ہے کہ وہ سچائی کو محض بیان نہ کریں
بلکہ اسے سننے والوں کے دلوں میں پینٹ کریں۔ جی، اور یہیں سے ایک غور طلب نقطہ ابھرتا ہے جو ماخذ کے اختتامی حصے غور و فکر عملی نوٹس کی روح سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم روزمرہ کی گفتگو میں، اپنی پیشکشوں میں یا تعلیم و تدریس میں کیسے شعوری طور پر فراموش ہو جانے والے الفاظ سے ناقابل فراموش تصاویر کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ شاید پہلا قدم یہ ہو کہ ہم خود سے پوچھیں، میری زندگی، میرے کام یا میرے پیغام کا وہ کون سا مرکزی خیال ہے جس کے لیے میں ایک ذاتی بامانی علامت منتخب کر سکتا ہوں یا تخلیق کر سکتا ہوں؟ وہ کون سا پیچیدہ تصور ہے جسے میں ایک سادہ مگر طاقتور تمثیل یا بصری خاکے کے ذریعے واضح کر سکتا ہوں؟ یہ صرف ابلاغ کی تکنیک کا سوال نہیں ہے، یہ اس بات کا سوال ہے کہ ہم اپنے خیالات کو کس قدر گہرائی اور وضاحت سے سمجھتے ہیں اور پھر انہیں دوسروں کے لیے کیسے زندہ اور محسوس کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ اس بصری طور پر شور مچاتے دور میں شاید سب سے مؤثر آواز وہی ہو جو سب سے واضح تصویر دکھا سکے۔